اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ اور تم کیا جانو کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورہ قاریہ 30ویں پارے کی ان مختصر صورتوں میں سے ہے جن کا اکثر و بیشتر نماز میں ان صورتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ ان میں سے یہ صورت مکی صورت ہے، اور جیسے کہ اس کے ترجمے سے ہی بالکل واضح ہے کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو اگر ہم لوگ کیٹیگرائز کریں تو 3 موٹے عنوانات کے تحت ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے توحید، اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے رسالت، اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے آخرت۔ اور اس صورت میں جو چیز موضوع بحث ہے وہ ہے آخرت۔ آخرت بھی دراصل اس کے 2 حصے ہیں، بلکہ یہ ایک پروسیس ہے جس کی سٹارٹنگ اس دنیا کو ختم کرنے سے ہوگی، اور اس کے بعد تمام لوگوں کو پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ وہ جو حضرت آدم سے لے کر وہ آخری انسان تک جو بھی اس دنیا میں آئے، اور پھر وہاں پر اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اور سب کا ان کے اعمال کے حساب سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اس فیصلے کے نتیجے میں کچھ لوگ تو جنت میں جگہ پائیں گے، اور کچھ لوگ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں چلے جائیں گے۔ تو اس صورت میں جو چیز موضوع بحث ہے وہ آخرت کا پہلو ہے، اور اس کی سٹارٹنگ اللہ رب العزت جس انداز میں کر رہا ہے وہ کافی غور کرنے کی چیز ہے۔ القاریہ، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی یا بڑبڑانے والی۔ قرا یقرأ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی ایک شے کو دوسری چیز کے اوپر مارنا۔ اس مارنے کے نتیجے میں کچھ آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے یہ لفظ دروازہ کھٹکھٹانے کے معنی میں، قرأ الباب، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا یا اس نے دروازہ بڑبڑایا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ القاریہ صرف ایک لفظ، نہ اس کے آگے کچھ نہ اس کے پیچھے کچھ۔ اور اگلی آیت میں مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ یعنی اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ساری کی ساری اپنی توجہ کا مرکز صرف اس ایک لفظ کو بنایا جائے اور اس پہ غور کیا جائے،
اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس پہ کوشچن پٹ اپ کر رہا ہے، سوال قائم کر رہا ہے کہ کیا ہے وہ. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ. ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی علم اس دنیا میں انسانوں کو عطا کیا ہے وہ سب اللہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے. اللہ ہی نے انسانوں کو تمام چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کچھ بھی نہیں جانتا. اللہ کی دی گئی تعلیمات اور اس کی ہدایت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا. اور یہ قرآن مجید کا ایک بہت ایسا اسلوب ہے جو جگہ جگہ قرآن مجید میں استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے. ایک تو اسی صورت کے آخر میں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. اسی طرح اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تم کیا جانو کیا ہے ليلۃ القدر. در حقیقت کسی چیز کے بارے میں جو انتہائی اور یقینی علم ہے وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور انسان کے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اس نے ہم لوگوں کو عطا کیا. بےعینی یہی انہی مطالب کی آیات 29ویں پارے میں الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یعنی وہ چیز جس کا ہونا حق ہے، کیا ہے وہ چیز اور تم کیا جانو کیا ہے وہ چیز. یہ بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تمام تر اپنی توجہ، پوری اٹینشن اس بات کی طرف ہو جائے جو بات اب آگے کہی جا رہی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ جیسے الحاقہ، القاریہ، الواقعہ، الساعہ، یہ تمام الفاظ یوم قیامت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استعمال کیے. اور یہ ہر لفظ قیامت کی کسی نہ کسی خصوصیت کو بھی بیان کرتا ہے. جیسے کہ الحقہ، ایسی چیز جس کا ہونا حق ہے، جو ہو کر رہے گی، وہ چیز جو ہونی شدنی ہے. الواقعہ یعنی جو وقوع ہو کر رہے گی. الساعہ یعنی وہ متعین وقت، وہ متعین گھڑی. اسی طرح القاریہ یعنی وہ کھٹکھٹانے والی. کس طرح سے کھٹکھٹانے والی یا بڑبڑانے والی قیامت کی یہ صفت. مثال کے طور پر تصور کیجئے کہ رات کی تاریکی ہے، آدھی رات ہے، گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور اچانک کوئی شخص دروازے پہ آ کر کھٹکھٹاتا ہے یا بڑبڑاتا ہے دروازے کو. تو گھر کے جو مکین ہیں، جو رہنے والے، ان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ ایک ہڑبڑاہٹ کسی کی کیفیت ہوتی ہے. آدھی رات کا وقت ہے، کون آ گیا. تو یہ وہ اس قیامت کے وقوع کے وقت جو بدحواسی کا عالم ہوگا، اس بدحواسی کو بتانے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا. اور پھر اگلی آیات میں اس بدحواسی کا منظر پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند. فراش چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، ادھر سے ادھر کوئی ایک لائٹ جلا دیجئے، اس کی طرف جیسے پتنگے آتے ہیں اور پوری طرف سے منتشر حالت میں رہتے ہیں. کوئی جیسے بدحواسی کا عالم ہو، ادھر سے اڑتے ہیں ادھر اڑتے ہیں اور جا کے اسی شمع میں گھس جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. بدحواسی کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، بلا شبہ قیامت کی گھڑی بہت بڑی چیز ہے. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اس کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن تم دیکھو گے کہ ہر وہ ماں جو اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑ دے. آپ بدحواسی کا عالم تو تصور کیجئے کہ ایک ماں کو اپنے اس شیر خوار بچے سے عزیز کیا چیز ہوتی ہے اس دنیا میں.
قیامت کے دن جب برپا ہوگا تو اس بچے تک کا خیال اس ماں کو نہیں رہ جائے گا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمَلَهَا، اور خوف و ہراس کا یہ عالم ہوگا کہ ہر حمل والی عورتیں اپنا حمل وضع کر دیں گی، حمل چھوڑ دیں گی اپنا. پریگننٹ عورتیں کی پریگننسی ضائع ہو جائے گی. کس لیول کا خوف ہوگا. اور انسانوں کی حالت کیسی ہوگی؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور انسان ایسے دکھیں گے جیسے نشہ کیا ہے، نشے کی حالت میں ہو. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. یہ ہے وہ بدحواسی کا عالم، وہ بدحواسی کی کیفیت جو روز قیامت انسانوں کے اوپر طاری ہوگی. یہ تو انسانوں کے حالات ہیں. باقی اس دنیا کے کیا حالات ہوں گے اگلی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور تم دیکھو گے پہاڑ رنگ برنگی دھنی ہوئی اون کے مانند. قیامت کے ضمن میں کم از کم قرآن میں 10 جگہ پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا تذکرہ، پہاڑ کے اپنی جگہ سے چل پڑنے کا تذکرہ، پہاڑوں کے بادلوں میں تبدیل بادلوں کی طرح ہو جانے کا تذکرہ موجود ہے. اچھا، پہاڑوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ان کے مخاطب تھے ان کے لیے پہاڑ بہت جامد شے تھی. وہاں 2 ہی چیز تھی، ایک ریت تھی اور ایک پہاڑ. ریت جس کی اپنے اندر کوئی طاقت قوت نہیں تھی، اور پہاڑ کو وہ ایسا اتنا مستحکم سمجھتے تھے جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا. تو وہ پوچھتے تھے کیا قیامت کے دن یہ پہاڑ بھی سب ختم ہو جائیں گے؟ تو جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس کو بتایا ہے کہ یہ وہ چیز جس کو بہت مستحکم، بہت مضبوط اور بہت پائیدار سمجھا جاتا ہے، وہ کچھ بھی پائیداری اس دن باقی نہیں رہے گی. اور یہ چیز سمجھنا آج ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا. اس سمے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پہاڑ بہت مستحکم ہے، لیکن ہم لوگ آج جس سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ سب اب کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک انٹر مالیکولر فورس آف اٹریکشن کا معاملہ ہے اور باقی کچھ نہیں. ہم میں سے لوگ جنہوں نے بھی کائنیٹک تھیوری آف ایٹم پڑھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ یہ کائنیٹک تھیوری آف ایٹم یہ بتاتی ہے کہ کوئی چیز سالڈ، گیس یا لکوڈ میں کیا کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں، اور کس طرح سے کوئی چیز سالڈ سے لکوڈ اور لکوڈ سے گیس میں تبدیل کی جا سکتی ہے، یا کوئی چیز ڈائریکٹ سالڈ سے گیس میں تبدیل کی جا سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھنا آج کی دنیا میں کوئی بہت مشکل نہیں رہ گیا ہے. یہ کسی وقت ایک سوال ہو سکتا تھا کہ اتنی مضبوط و مستحکم پہاڑ یہ کیسے ہی باقی رہیں گے، لیکن آج اگر انٹر مالیکولر فورس آف اٹریکشن کو ہٹا لیا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. آگے اللہ رب العزت پھر بیان کرتا ہے کہ اب تو یہ ایک مرحلہ قیامت کے برپا ہونے کا تھا ان 5 آیتوں میں جو بیان کیا گیا. اگلی آیت میں پھر اس کے نتیجے میں جب حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا تو فیصلہ کن باتیں کیا ہوں. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو رہے وہ لوگ جن کے موازین بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند عیش میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور رہے وہ لوگ جن کے موازین ہلکے ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ گڑھا ہے. اچھا، یہ ایک پروسیس، پہلا پروسیس یہ ہوا کہ سور پھونکا گیا، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکا اور پوری دنیا ختم ہو گئی. پھر دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ پھر دوبارہ سور پھونکا گیا اور تمام لوگ پھر زندہ کیے گئے اور پھر وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کیے گئے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں ان آیات میں اس کی وضاحت کی ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان میں وہ سب
گر پڑے گی، سب فنا ہو جائے گی. صرف وہ چیزیں بچیں گی جن کو اللہ چاہے گا، الا من شاء اللہ. ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو پھر وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اس حالت میں کہ وہ سب سامنے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں. اب قرآن مجید نے اس چیز کی وضاحت تو نہیں کی ہے کہ پہلے نفخے اور دوسرے نفخے کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا، یا اس پورے پروسیس کے درمیان کتنا ہوگا، کتنا ٹائم گزرے گا. یہ کئی مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، کئی سالوں کا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں کوئی واضح چیز موجود نہیں ہے. البتہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نفخے اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 ہے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کیا 40 دن؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں بتا سکتا. تو پھر لوگوں نے پوچھا کیا 40 مہینے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا. پھر لوگوں نے پوچھا کیا 40 سال؟ پھر انہوں نے جواب دیا میں نہیں بتا سکتا. یعنی اس کی کوئی بھی متعین مدت نہ ہمیں بتائی گئی ہے، اور جب ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمارے پاس معلوم کرنے کا کوئی طریقہ بھی. تو بہرحال یہ جو بھی پروسیس میں جو بھی وقت لگے، اس وقت لگنے کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سارے انسان بھاگتے ہوئے ایک جگہ جا کر جمع ہوں گے، اور پھر وہاں پر عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا. سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن میزان عدل متعین کریں گے، وضع کریں گے. یعنی ایک ایسا میزان کے لفظی معنی ترازو کے ہوتے ہیں. وزن سے میزان بنا ہے، یعنی وہ انسٹرومنٹ، وہ آلہ جس سے چیزوں کو تولا جائے. اب تولنے والی چیز وہاں پر کیا ہوگی؟ صرف اعمال. اعمال کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9 میں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن تو اس دن صرف اور صرف حق کا ہوگا. یعنی جو چیزیں تولی جانے والی ہوں گی وہ صرف اعمال صالحہ ہی ہوں گے جو وزندار ہوں گے. اب ایک تو کنسپٹ ترازو کا وہ ہے ہمارے سامنے کہ ایک ترازو ہے، اس کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں ہم نیکی رکھ دیں گے، ایک پلڑے میں بدی رکھ دیں گے، اور جو پلڑا بھاری ہوگا اس کے حساب سے فیصلہ ہو جائے گا. حالانکہ قرآن اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا. اور اسکیل، ترازو، یہ بیلنس کا کنسپٹ اب اس سے 2 پلڑوں سے آگے بڑھ چکا ہے. اب ہم الیکٹرانک بیلنس، اسپرنگ بیلنس کے زمانے میں جہاں 2 پلڑے نہیں ہوتے، ایک ہی پلڑے سے کام ہو جاتا، چیزوں کو سمجھنا آسان ہو گیا. اسی لیے ایسا نہیں کہا گیا کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا یا بدی کا پلڑا بھاری ہوگا. کہا کیا گیا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے وزن کیا جا رہا ہے صرف اعمال صالحہ کا، تو یا پلڑے بھاری ہوں گے اور پھر انہی کا وزن کیا جائے گا. دوسری جگہ کہا جا رہا ہے جس کے پلڑے ہلکے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا اسٹینڈرڈ ہوگا، کوئی ایسا پیمانہ ہوگا، جیسے کہ پاسنگ مارکس ہوتے. ہم سب ایگزام دے کے آئے ہیں، 100 میں 33% لاتے تھے تو پاس ہو جاتے تھے، اس سے کم ہوتے تو فیل ہو جاتے تھے. اور ذرا پروفیشنل کورسز میں آئے تو وہ 50% ہو گیا، 40% ہوا، 50% ہو گیا. تو اس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ میزان کا ہوگا. ایک میزان تو ہوگا جس میں اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال کے تولنے کا یہ ہوگا کہ ایک اسٹینڈرڈ، ایک پیمانہ بنایا جائے گا. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ وہ پیمانہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ہوگا. ایک لے مین ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، دین کا بہت علم نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے نیکی کا پیمانہ اور پاسنگ مارکس الگ ہوں گے. ایک عالم دین ہے، ایک دنیا میں جہاں دیدہ شخص ہے، ایک اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہنے والا شخص ہے،
ایک چیزوں کو سمجھنے بوجھنے والا شخص ہے اس کے لیے پیمانہ الگ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ولا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر، کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جا کے اور اپنی کیپیسٹی کو چیک کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں، اور ہم اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کون سے کام انجام دے رہے ہیں جو ہم کو، ہمارے پلڑے کو بھاری کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کا پیمانہ ایک سا نہیں ہوگا، ہر آدمی کو ایک ہی ترازو سے نہیں، ایک ہی اسٹینڈرڈ سے نہیں ناپ دیا جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جیسا عطا کیا ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، یا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو بھی نعمتیں ہوں، ان کا حساب بھی اسی طرح سے لیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند زندگی میں ہوں گے، من چاہی زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتا ہے، نارٌ حامیہ، دہکتی ہوئی آگ۔ تصور کیجئے ایک بہت بڑا گڑھا جس میں آگ دہک رہی ہو، وہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جو اس اسٹینڈرڈ اور اس پیرامیٹر کو ٹچ نہیں کر پائے۔ تو یہ مختصر سی صورت تھی، اس کے بارے میں جو چند چیزیں ذہن میں آئیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان آیات پر غور کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔